السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا فار بینگ ود اس. آج کے پروگرام میں آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ ہم کیا کور کر رہے ہیں. میرا پہلا سوال تو ہاں آپ کور کرا لیں, بتائیں. نہیں آپ آئیں. ماجد جمال صاحب میرے ساتھ. السلام علیکم صاحب, کیسے یہ سارے ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے کہا یہ ٹاپک پوچھ رہی تھی کیا ٹاپک ہے, تو میں نے کہا بہت اچھا ٹاپک تو آج جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں. جی میری بہن نے, میں سنا بڑی دیر سے پروگرام سن رہا ہوں, میری بہن نے بہت ڈیٹیل سے قائد اعظم کے بارے, زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں کی, میرے لیے بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کی تھی. میں آپ کے توسط سے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح, کاش ہم ان کو فالو کر سکتے, مگر ان کا بھی انتہا یا اختتام پاکستان نے ان کو دیا کچھ نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیماری کی حالت میں, اور آج بہت سے لوگ جو بھی کہیں جناب لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان کا اپنا دیکھنے کا رخ ہے, مگر قائد اعظم کی بہن نے جو کتاب لکھی, اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ وہ قائد اعظم کے یہ لفظ تھے کہ چند لوگ مجھے صرف اس لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں, اور پھر اس کے بعد فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جو بیتی, ہم نے حق ادا نہیں کیا اپنی زندگی میں. اگر ہم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے, مارکو روبیو اگر امریکہ کے بن جاتے ہیں وزیر خارجہ, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فار پاکستان. آف کورس پاکستان بینگ اے سوورن اسٹیٹ, آئی ڈو ناٹ وانٹ کہ پاکستان کا کوئی تبدیلی ہو کسی قسم کی, تو اس کے لیے فوراً انٹرفیرنس ہونی چاہیے. The nation of Pakistan is a great nation. People of Pakistan are great people. They can decide their own fate. But unfortunately, آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر, اور کروڑوں درود خاتم النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اما بعد, اب بات یہ ہے کہ آپ اس سے آپ نے جو, میں ڈائریکٹ آپ کے سوال کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ تاکہ آپ نے پہلے فرما دی کہ وقت بہت کم ہے, میں بھی اختصار سے اس کا جواب دوں گا. روبیو ایک بہترین سفارتکار ہے امریکہ کے حوالے سے, اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ پہلے ان کی نامزدگی سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی مخالفت بھی رہی, لیکن اس کے باوجود ان کے بعد میں یعنی جب وہاں کچھ معاملات پہ صلح ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے وزارت خارجہ کا عام منصب سے سونپا ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کی نامزدگی ہوئی تھی, نامزدگی فوراً بعد ان کے 2 انٹرویو میں نے دیکھے اور ان کے بیانات بھی دیکھے میں نے. اسی میں انہوں نے کہا کہ جس طرح میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کا جو ہے اسے فالو کروں گا جو پالیسی ٹو کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے, ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ آئندہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کرے گا, اور جتنی جنگیں ہو رہی ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہم جو ہے بہرحال وہ ہماری کی ٹیم کے کیپٹن ہیں, ہم اپنی کیپٹن کے معاملے میں جو ہے اس کو عمل کریں گے. لیکن جاتے ہوئے اب یہ دیکھیے کہ ایک جو گرتی ہوئی حکومت جو تھی ہماری جو بائیڈن کی, وہ جاتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے میزائل کے سیکشن کے اوپر انہوں نے جو پابندی لگائی ہے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین تاثر, انڈین ایک اثر وہاں پہ بہت بڑا انڈین لابی تھی وہ کام کر گئی, اور انہوں نے جاتے جاتے ان سے جو ہے وہ انڈیا نے امریکہ کا دباؤ جو ہے پاکستان پہ ڈلوایا, کیونکہ خود جو ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ یہ چیز پسند نہیں کرتی, مطلب جو انہوں نے کیا ہے. اور باقاعدہ طور پر یہی روبیو صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ 10 لوگ جاتے ہوئے کوئی ایسا یعنی کانٹے بچھا کے جا رہے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کانٹوں کو چنیں. لیکن بہرحال آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا مشکل لکھ کے میسج دیا تھا, اگر آپ کتاب پڑھیں ووڈورڈس کی, باب ووڈورڈس کی اوباماز وار, تو اس میں آپ کو پالیسی نظر آ جائے گی کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہوتی ہے. یہ جو صدارتی بیان ہوتے ہیں, نوٹس ہوتے ہیں, مطلب ہے اس کے پیچھے اپنی ان کی بھی تین مطلب ہوتی ہیں ایجنسیز جو کہ اس سے بیان دلواتی ہیں. ان میں پینٹاگون, CIA اور FBI, یہ تینوں جو ہیں مرضی کے بعد جو ہے کسی اور کی پابندی لگائی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے پابندی تو لگائی ہے پاکستان کے اداروں پہ, پاکستان پہ نہیں لگائی لیکن پاکستان کے 4 اداروں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو پابندی ہٹانے کے لیے پھر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے.
باقاعدہ طور پہ سینٹ کو اور کانگریس کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ ہم پابندی کو کیوں ہٹا رہے ہیں. یعنی پابندی ہٹانے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی پابندیاں تھیں وہ غلط تھیں. روبیو صاحب کے جو اس بیان سے مجھے مثبت چیزیں نظر آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بات تو وہ جب ان کے کیپٹن آئیں گے وہی بات کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بطور بزنس مین وہ ڈیل کرنے کے بڑے حق میں ہوتے ہیں, اور بہت سے انہوں نے بڑی جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں دلیرانہ افغانستان سے نکلنے کا, دوسری چیزوں کا مطلب ہے. اب وہ میرا خیال ہے کہ یہاں بھی ایک معاملہ بہت دلیرانہ کریں گے. اب کیا ہوتا ہے, اب وہ چند دن رہ گئے, باقی وہ جب 20 جنوری کو واٹر اٹھائیں گے اس کے بعد پھر ان کی پالیسی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. یہ مارکو روبیو وہی ہیں جو کہ لاسٹ ٹائم الیکشن سے پہلے کنزرویٹو میں ان کے ساتھ کنٹیسٹنٹ تھے فار دس پوزیشن, مگر آف کورس مارکو روبیو اس وقت جو کہا جو کر رہے ہیں. بائی دا وے میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وقت رائٹ ہینڈ جو ہیں ایلان مسک ہیں. آج ایلان مسک نے ایک بڑا کمال کا اناؤنسمنٹ کیا. ڈیڈ یو ہیو اے چانس ٹو لسن؟ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹس, بیکاز آپ کو پتہ ہی ہے ایک دو کچھ کینڈیڈیٹس کے اوپر سی این این اپنی رائے بھی پیش کر رہا ہے, ان کے بیک گراؤنڈ چیکس بھی کر رہا ہے. ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ دیکھیے کہ انہوں نے کہا ان کا کوگنیٹو ٹیسٹ ہونا چاہیے. کوگنیٹو ٹیسٹ جن پہ ان کینڈیڈیٹس کا سائنس کے لحاظ سے دیز ٹیسٹ از پاسبل, ان کے دماغی صلاحیت کو چیک کیا جائے گا. تو میں تو یہ کہتی ہوں یہ کوگنیٹو ٹیسٹ پوری دنیا کے لیڈرز کا ہونا چاہیے. میرا سر کوئکلی آپ سے سوال ہے, انہوں نے پاناما کے بارے میں بھی جو لفظ کہا, اور پاناما از اے سوورن کنٹری, مگر ٹو گیٹ دیئر بینیفٹ بیکاز پاناما کینال کے اوپر امریکہ اب بہت اپنا سرچارج پے کرتا ہے وہاں سے گزر کرنے کے لیے. بش کے دور میں پاناما کو زمین سے, ہوا سے, ہر جگہ سے حملہ کرنے 20,000 فوجی انہوں نے اتارے تھے اور انہوں نے ریڈ کر دیا تھا. تو اس کو آپ کچھ انالائز کرنا پسند کریں گے؟ اب یہ بہت درست آپ نے سوال فرمایا اس موقع کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ٹرمپ جو ہے یہ کام نہیں کریں گے, میری توقع ہے. میں ان کی جو بیانات ہیں ٹرمپ کے اس حوالے سے میں یہ نتیجہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ امریکہ نئی جنگ شروع نہیں کرے گا. میرے پاس ایسی کوئی ٹھوس وجود نہیں کہ میں ٹرمپ کی اس بات پہ یعنی کوئی شک یا تذبذب کا اظہار کروں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو شام میں ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے, میری بادی نظر میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر یہ اندر کھاتے یہ بات طے ہوئی ہے کہ تم شام کو چھوڑ دو, ہم یوکرین کو چھوڑ دیں گے. اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں اور جنگ کو یہاں سمیٹ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پناہ میں کوئی ایسی بات ہوگی. لیکن ایلن مسک کیونکہ ایک کاروباری شخص ہے, اور اس حوالے سے جو چین کے ساتھ جو بہت بڑا معاملہ ہے جس پہ آپ نے ذکر نہیں کیا, کہ ٹرمپ نے جو اپنے بیانات میں انتخابی مہم میں بھی انہیں چین کے بارے میں بڑے سخت بیانات دیے تھے اور ٹیرف پھر سے بڑھانے کی بات کی تھی. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اب چین امریکہ سے یعنی جو امریکی سرمایہ تھا وہ بھی تقریباً کوئی 117 بلین جو ہے وہ نکل چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سا سرمایہ ابھی تک جو ہے وہاں پہ موجود ہے. اور دور نہ جائیے, ایلن مسک کی جو سب سے بڑی جو گاڑی ہے جو سب سے بہت تیزی سے جو دنیا میں پھیل رہی ہے, اس کا 85% جو ہے گاڑی کے جو حصے جو ہے وہ چائنا میں بنتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایلن مسک جو کہ بطور ایک کاروباری آدمی ہونے کے کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ کاروبار میں ٹرن بڑھ جائے اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو. بہت شکریہ. آپ نے یہ کہا کہ اتنا پیسہ نکل چکا, مگر آج بھی امریکہ کی اکانومی از مچ بیٹر اینڈ اسٹرانگر دین مینی ادر. ہم بعض اوقات بچوں والا خواب ضرور دیکھا کرتے ہوتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے جب تذکرہ کیا آپ کا میں نے یہ کہا کہ یہ چائنا سے امریکہ کی جنریشن وہ نکلی. صحیح. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر افغانستان انڈیا کی انفلوئنس کی وجہ سے پاکستان کی جو میزائل سسٹم ہے اس کے اوپر, مگر انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی امریکہ کے بھی تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کا خود جو میڈیا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. میں نے اس کا حوالہ بھی دیا, میں خود نہیں اپنے سے نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کا میڈیا خود ہی حوالہ دے رہا ہے کہ جاتے بائیڈن جو ہے امریکہ ہندوستان کے جو لابی تھی اس کے زیر سر یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آخری سوال جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹینشن کے حوالے سے. آف کورس پاکستان میں مطلب جو
جس کا دل کرتا ہے وہ پاکستان آ جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان سے چلا جاتا ہے. ان سرحدوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے اداروں کی. مگر یہ جو افغانستان سے یہ ٹینشن ہے کہ آج ٹویٹ باقاعدہ کیا جناب ذبیح اللہ صاحب نے بھی کیا اور ان کی منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی کیا کہ اگر پاکستان نے حملہ ہمارے علاقے میں آ کے کیا ہے تو ہم اس کا جواب بہت برا دیں گے. ظاہر ہے پاکستان اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہا تھا, مگر الٹیمیٹلی انہوں نے ان کے علاقے میں جا کے یہ سرجیکل سٹرائک جو کی ہے, جس کی بنا پر میں نے جیسے بھی آپ کے ساتھ کیا کہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس کو پھر جو وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی اور طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ان کی جانب سے ری ٹویٹ کیا گیا. تو یہ ہم کس سمت میں چلتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر اپنا ایک مسلمان ملک ہے اور پاکستان ہر لمحہ پہ اس کے ساتھ کھڑا بھی ہوا تھا, اور کس سمت میں ہم چلے گئے؟ تو بہت خوب, بہت اچھا سوال پھر صاحب نے دہرایا. بات یہ ہے کہ آپ کہ افغان پاکستان کا جو حملہ ہے, فضائی حملہ, آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کہ اس کے پاس آخری ایک آپشن ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیے کہ جب سے طالبان, میں اسی سال کی بات کرتا ہوں, سرکاری طور پہ جو آئی ایس پی آر نے بھی بیان دیا ہے, جو سرکاری طور پہ اب تک افغانستان کے اندر سے جو گروہ آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے 1189 1179 حملے ہوئے ہیں, جس کا باقاعدہ طور پہ شواہد ثبوت اپنے طالبان کو دیے گئے, طالبان حکومت کو دیے گئے, جس کے لیے ترجمان ذبیح اللہ صاحب نے آج بیان دیا ہے. اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا, پھر ان کو علاقے بھی بتایا گیا کہ پکتیکا جو صوبہ ہے وہاں پہ جو ہے, اور وہاں پہ جو نورستان ہے وہاں پہ جو ان کے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں, حاجی گل بہادر کا جو گروپ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حاجی گل بہادر کو کون سپورٹ کر رہا ہے, اور ساری باتیں دی گئیں, لیکن اس کے باوجود طالبان نے بات سنی نہیں ایسی بات. پھر آپ یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو حملہ فضائی حملہ ہوا ہے, یہ جواب ہے وزیرستان کی چوکی پہ جا کے انہوں نے حملہ کیا گل بہادر گروپ نے آ کے, اور ہمارے 16 جوان شہید کر دیے یہ چند دن پہلے, اسی ہفتے میں پہلے. اور اس کے بعد پاکستان نے, کیونکہ اس سے پہلے کہہ دیا تھا, جب پہلے بھی جو کرم کے اندر بھی جو پکڑے گئے تھے یہ لوگ, اور دوسرے جو 4 حملے جو بڑے حملے ہوئے جس میں ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے. اب ابھی دیکھیے کہ یہ جو پکتیکا ہے یہ سرحد کے ساتھ بھی اس کا حصہ ملتا ہے, اور بلوچستان کے یوب اور لڑائی سے بھی اس کا علاقہ ہمارا ملتا ہے. مطلب یہ بڑا ایک حساس علاقہ ہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس اس پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا, باقاعدہ نوٹس دے دیا کہ اب ہمارے پاس اگر آپ نہیں سے روکتے پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں کہ ہم نے جا کے روکے. تو یہ جواب, یہ رد عمل وہ ہے جس کا بھی کیا. لیکن پاکستان نے ابھی جو طالبان نے جو ٹویٹ کیا اس کا کوئی جواب نہیں دیا, اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں مطلب اس معاملے کے یہ کیا جائے. اور یہ بھی ابھی شنید آئی ہے چند گھنٹے پہلے, میں ایک بہت ہی افغان جو اس میں افغان ہے, بہت بڑے اہم آدمی ہیں جو کہ خبر کے لحاظ سے بھی اور طالبان کے ساتھ ان کا بڑا رابطہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ چین نے بھی بر وقت جو ہے مداخلت کی ہے. اور چین بھی ایک, آپ کے لیے خبر ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ نکلی تھی باہر ابھی, کہ چین بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے اس بات میں آگے بڑھ کے کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور اٹ از ویری انفارچونیٹ ڈاکٹر صاحب, میں اگر آج سے کوئی شک نہیں کہ واقعی بڑی میں آج سے 22 سال پیچھے چلی جاؤں تو ہمارا ایک ایڈورٹائزر تھے, اور یہ ایڈورٹائزر بیس کرتے ہیں اسکاربرو میں, بہت بڑا سٹور ان کا, اور سٹور کے ساتھ کارپیٹ کا بزنس بھی تھا, باقاعدہ آٹومیٹڈ مشینیں لگی ہوئی تھیں, کھانا بڑا اچھا, بڑے بہترین کھانا دیا جاتا تھا, اور وہ پے بھی ٹھیک ٹھاک کرتے تھے. 2 اسپاٹ ان زمانے صرف ریڈیو کے چلا کرتے ہوتے تھے, تو بندہ بھی بڑا اچھا تھا. تو آئی یوز ٹو, اس زمانے میں خود پیمنٹ لینے کے لیے گئی تو ہمیشہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بات ہو جایا کرتی تھی, خیر میں نکل آیا کرتی ہوتی تھی. ایک دن میں ان کے پاس لینے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا یو نو وٹ, پاکستان, انگریزی میں وہ بات کیا کرتے تھے, پاکستان, پشاور از پارٹ آف افغانستان, وی ول ٹیک اٹ بیک. تو مجھے یاد ہے میں نے اس کا چیک اس کی ٹیبل کے اوپر رکھا, مجھے اس کا نام بھی بھائی کا یاد ہے, واز ویری ونڈرفل. آئی سیڈ آئی ڈونٹ نیڈ یور منی, کیپ یور منی اینڈ آئی اسٹاپ یور ایڈ. تو مجھے ہنس کے کہنے لگا یو آر این ایٹم بام. آئی سیڈ ہو کیئرس, بٹ یو نو واٹ, وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. مجھے یاد ہے میں نے وہ ایڈورٹیزمنٹ روکا تھا. مگر آج جو صورتحال ہے, یعنی پشاور کے ساتھ ہمارے اپنے ادارے, پشاور کے ساتھ جو جنگ اب
اکثر پٹھانوں کو آپ پشاور کے دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگینسٹ بندوقیں اور گولیاں پکڑنی ہیں. یہ نفرتیں بڑھیں گی، یہ رفٹس زیادہ ہوں گی، یعنی ہمارے درمیان دراڑیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور پاکستان کے 3 ضلع جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں. ہمارے اداروں کو چاہیے کہ دے نو بیٹر، دے نو ان سائڈ آؤٹ، بٹ جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ دے آر انوالو ان ویری مینی ادر تھنگس رادر دین سیکیورنگ آر بارڈرز. یہ تو نہیں کہ آپ صرف جا کے حملہ، انڈیا نے اگر سرجیکل اسٹرائک کی تھی تو غلط کی تھی نا. آپ بیٹھ کے گفت و شنید سے حکومتوں کے درمیان معاملات کو طے کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک مسلم ملک ہے اور ہماری رفٹس آلریڈی چل بھی رہی ہیں. وی بیٹر سیٹ ڈاؤن اینڈ ریزالو دا پرابلم. نہیں، آپ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کئی دفعہ انہیں یہ دعوت دی گئی، بیٹھنے کی بھی دعوت دی گئی ہے، وہ تیار نہیں ہوئے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ قطر کے اندر بھی ایک میٹنگ ہونے والی تھی، قطر کے اندر بیٹھ جائے آپس میں، وعدہ کر کے طالبان کے حضرات جو ہیں عین وقت کے اوپر وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا ایک دن پہلے انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ پاکستان کا وفد جو تھا، جو مصالحتی کمیشن تھا، وہ آلریڈی پہنچ چکا تھا وہاں پہ قطر کے اندر. وہ قطر سے واپس کھا لیا تھا. دوسرا یہ کہ یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اب تک 4 دفعہ 4 اٹیمپٹس ہوئے ہیں، مطلب 4 اٹیمپٹس میں یہ طالبان والے نہیں پہنچے. مسئلہ یہ ہے کہ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ مطلب بھائی سب سے بڑی فکر والی بات، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، میں اب بڑا خوش ہوا کہ آپ نے کہا کہ وہ افغان تھا، آپ نے اس سے کہا کہ رکھو اپنا چیک اپنے پاس. مجھے یعنی ہم دونوں طرف سے رسپیکٹ چاہتے ہیں، رسپیکٹ ہو. اب جب رسپیکٹ نہ ہو تو پھر ایسے معاملے ہوتے ہیں. رسپیکٹ دونوں ہاتھوں سے ہوتے نا، ایک ہاتھ سے تو نہیں رسپیکٹ ہوتی. مطلب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مگر یہی وہی طالبان ہیں جن کو مجھے لگتا ہے یہ بالکل وہی حالت ہے کہ عمران خان کے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پہل جو طالبان کی جو شکایات تھی وہ جائز تھی، جو انہوں نے شکایت کی تھی. جب وہ امریکہ وہاں سے جب نکلا تھا وہاں پہ، اس کے بعد طالبان جو آئے تھے، اس کے بعد ہم سے بھول ہوئی، کچھ ایسی سہو ہوئے، ہمیں ماننا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پھر چھوٹی چھوٹی جو گیپ میں بنتے پھر بڑے ہو جاتے ہیں. پھر بعض کا وہ گیپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں پر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمارے جو لوگ تھے، مطلب اگر اس وقت یعنی باتیں ان کی جو آپس میں بیٹھ کے وہ باتیں طے کر کچھ لین دین ہو جاتا، کچھ دے کے کچھ لے کے بات ہو جاتی، تو یہ آج پہ یہ جو لوگ نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پکتیکا میں بیٹھے ہوئے، یہ نہ ہوتے وہاں پہ. آج سب سے بڑی بات یہ کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اگر یہ حملے کرنے ہو، جنگ کرنی ہو، پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں سے ان کو کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں. مطلب اور یہ دیکھیے جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے امریکہ اسلحہ پکڑا گیا ہے. ہم لوگ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو یہ اسلحہ بہت چھوڑ کے گیا تھا. اب ہم بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کو کیوں بلیم کریں؟ امریکہ گیا اپنا اسلحہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، بات یہ ہے کہ ہم نے جب اتنی دیر کی مدد کی، اپنے طالبان کو بھائی سمجھ کے مدد کی، رکھا بھی نے، پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد آج ہم اس یعنی شرمناک حالات سے جو ہے دو چار ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سوچنا پڑے گا، پھر سے سوچنا پڑے گا. کوئی بات نہیں، اگر آپ نے تنگ آ مجامل کر دیا ہے، اچھا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جواب نہیں دیا ابھی تک، یہ اچھا عمل ہے. اور یہ میرا خیال اس لیے دیا جو میں نے ابھی آپ سے کیا نا کہ بھئی کچھ اور طاقتیں آ گئی ہیں درمیان میں بیٹھنے کے لیے، تاکہ پاکستان نے تو اٹیک کر دیا، طالبان نے ابھی تک جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم ریٹیلیٹ کریں گے، مگر انہوں نے کہا ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے پھر جنگ کا معاملہ شروع ہو جائے گا نا. پھر پاکستان سے بھی کچھ معاملہ جائے گا، پھر آئے گا معاملہ. ابھی جو لوگ دیکھیں نا، انہوں نے وزیرستان کی چوکی پہ حملہ کر کے ہمارے 20 نوجوانوں کو شہید کیا ہے. اس کے جواب میں کہا گیا کہ انہیں پکڑے، انہوں نے نہیں پکڑا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک ہفتہ دیا ہے انہیں کرنے کے لیے. جب نہیں ہوا تو پھر جا کے گل بہادر والے جو گروپ جو پھر سے دوبارہ آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر کوئی کال کریں تو آپ بالکل کال کر کے 416-620-177 ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو عمرا ہیں، جو ہمارے جو لیڈران ہیں، ہماری صورتحال بالکل وہی مجھے لگ رہی ہے. اینڈ آئی مائٹ بی رانگ، ڈو کریکٹ می، کہ جو مغل بادشاہ تھے نا، وہ ایک تو ساری رات اپنی قصیدہ گوئی کرواتے رہتے تھے، صبح دیر سے اٹھا کرتے تھے، تب تک برطانوی اپنا آدھا کام بھی ختم کر چکے ہوتے تھے. مجھے لگتا ہے ان کو مشورہ دینے والے بھی ڈبوئے ہوئے ہیں، ملک کو ڈبوئے ہوئے ہیں، بیکاز ایوری بڈی از رننگ آفٹر دا منی. ایک کال ہم لینے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو، میں اندر ہوں. یو آر. السلام علیکم ملک صاحب، حمزہ زرداری عرض کر رہا ہوں.
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मलिक साहब आरफा जी की बात सुनी, अगर वो अफगानी मुझे कहता ना तो मैं उसे ये बताता काबिल और कंधार तक सिंध की सरहदें थी। ये तो हम बलोचों की वजह से अफगानिस्तान बना, वरना देर बाद नो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान होल और ये जो 6 मुस्लिम स्टेट अलग हुए ये पार्ट ऑफ द ईरान थे। ये तो हमारे आबा अजदाद चाकर आजम रिंद बलोच ने दिल्ली फतेह करने के लिए जब बाबर डिफीट होकर इंडिया से भागा था तो ईरान गए और वहां से उनको फौज नहीं मिली। फिर उन्होंने ईरान के शाह ने कहा कि आप बलोचों से डील कर लो। आज अफगानियों को तो मुल्क मिला हुआ है और हमारा नेशन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, सिस्तान बलोचिस्तान ईरान, 3 सूबे अफगानिस्तान में, 1 सूबा पाकिस्तान में। और मैं पूरे पाकिस्तान को सिंध समझता हूँ। ये जो हमने इनको इतने अरसे से अपने यहाँ मेहमान बना रखा हुआ है, सोकाल मेहमान बना रखा है, यही लोग ईरान में भी हैं। तो ईरान में तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होता है, तो यहाँ हमने इनको क्यों इस तरह से एक दे रखा है कि वो हमारे मुल्क में असला भी बेचे, हीरोइन भी बेचे और सारा गंद भी करें और बाद में जो है ना रिलीजन एक्सट्रीमिज्म। अभी 100 बच्चे जो है ना पारा चनार में मर गए। 7 से 8 करोड़ शिया अवाम है पाकिस्तान में। अगर वो सड़कों पे आ जाएगी तो ये केपी के गवर्नमेंट कर क्या रही है? थैंक यू टेकिंग माय कॉल और रिस्पांस कीजिए। जी जी बहरहाल बात ये है, आपके कॉलर ने एक तारीखी फैक्ट तो बताया है। ये चाकर आजम के ऊपर जो किताब है उसमें बकाया तौर पर यही लिखा हुआ है, यानी अफगानिस्तान कैसे बना। लेकिन ये है कि अब मामला ये नहीं है कि हम पुरानी बातों को किताबी बातों को फिर से दोबारा छेड़ के तो दोबारा उसे तकसीम करें। लेकिन ये कि होना यही चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा यानी पुरअमन तौर पे यानी ये मामले शुरू होने चाहिए और जो हमारे जो बड़े जो ग्रैंड जरगा है तकरीबन उनको लाया जाए, बुजुर्गों को लाया जाए ताकि इस मामले को खत्म किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये मामला जो है खत्म होने को आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि शजर से उम्मीदें बाहर रख, बस देखिए बिल्कुल ये बात मगर अल्लाह बेहतर करे। बहुत शुक्रिया जरदारी साहब आपके कॉल करने की। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर समीला वाली साहब से हमने आपकी बात कराई।